الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، آج کی اس پروقار تقریب میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب امیر حمزہ صاحب اور حاجی صاحب دیگر منتظمین کا۔ انہوں نے ایک موقع ہمیں دیا اور خصوصی طور پر مجھے یہ خوشی ہے کہ میں اس محفل کے تصدق سے آپ کو اللہ کے کلام میں سے چند آیتیں سنا سکوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے جو آیت کریمہ اور جو سورہ مبارکہ مجھے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اسے سورہ عصر کہا جاتا ہے۔ امام شافعی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن میں سے اور کچھ بھی نازل نہ ہوتا، صرف سورہ والعصر نازل ہو جاتی تو لوگوں کے ہدایت کے لیے یہی کافی تھی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ مبارکہ اپنے معنی اور اپنے مفہوم کے لحاظ سے کس قدر بلند ہے۔ اس میں مختصر سے طور پر اللہ نے ساری ہدایت سمو دی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب دو صحابہ ملتے، علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو صحابہ ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورہ والعصر نہ سنا لیتے۔ اور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں ایک نام ہوں فلم انڈسٹری کا، بڑا معروف نام سلطان راہی، آپ جانتے ہوں گے، آپ کو شاید علم ہو کہ وہ درس بھی دیا کرتے تھے۔ اور اصل میں بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ ہمارے شیخ ایک جگہ پہ درس قرآن دینے گئے تو دیکھا کہ لوگ کم آئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آج کیا وجہ ہے، آج لوگ کم کیوں آئے درس قرآن میں؟ بتایا گیا کہ آج آپ کے قریبی سلطان راہی صاحب جو ہیں ان کی شوٹنگ ہو رہی ہے اور لوگ ان کو دیکھنے چلے گئے ہیں۔ تو میرے شیخ سلطان راہی صاحب سے ملنے گئے اور انہیں جو بات کہی اسے بھی اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ، تجھ میں کچھ مقناطیسیت ہے، تجھ میں اٹریکشن ہے، لوگ تیرا نام سن کے آتے ہیں اور لوگ تیری بات سننا چاہتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو اگر تو اپنی اس مقبولیت کو حضور کے دین کے لیے استعمال کرے، تو اللہ کے قرآن کے لیے استعمال کرے۔ تو وہ فلم انڈسٹری کا بندہ وہ کہنے لگا کہ میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں، میں دین رسول کے لیے کس کام آ سکتا ہوں؟ تو اسے میرے شیخ نے سورہ والعصر سکھائی، اسے والعصر سکھائی اور اسے کہا کہ یہ سورت سیکھ جا اور جدھر تک سے ممکن ہو میرے رب کا قرآن سنا اور لوگوں کو بتا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اے لوگوں، والعصر زمانے کی قسم، اس میں بہت سے اقوال ہیں، اگر تفسیر کا موقع ہوتا تو میں ڈوب کے عرض کرتا، لیکن صرف اقوال عرض کر دوں۔ والعصر سے مراد عصر کی نماز بھی ہے، اور والعصر سے مراد حضور کا ظاہری زمانہ حیات بھی ہے، اور والعصر سے مراد ساری تاریخ انسانیت بھی ہے۔ گویا قرآن نے قاری قرآن کے سامنے ساری تاریخ انسانیت رکھ کے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج کے دن تک دیکھ لو، کامیاب وہی ہے جو میرا اور میرے نبی کا غلام ہوتے ہیں۔ کامیاب وہی ہے جو میرا اور میرے نبی کا غلام ہو گیا۔ والعصر قسم ہے مجھے زمانے کی، میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن آپ کے سامنے ذرا منظر رکھنے لگا ہوں۔ اگر کامیابی دولت سے ہوا کرتی تو صاحبوں سب سے زیادہ کامیاب قارون ہوتا۔ قارون کامیاب ہوتا کہ اس کے پاس دولت سب سے زیادہ اللہ نے اسے عطا فرمائی تھی، اور اگر حکومت سے بندہ کامیاب ہوتا تو فرعون جیسی حکومت کس کے پاس تھی؟
اور نمرود جیسی حکومت کس کے پاس تھی؟ یہ بندے کامیاب ہوتے، لیکن قرآن کہتا ہے ان پر بھی لعنت اور ان کے ماننے والوں پر بھی لعنت۔ سوال پیدا ہوا کامیاب کون ہے؟ تاریخ انسانیت نے ہمیں بتا دیا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو دولت میں کامیابی نہیں ہے، اور عہدہ حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہے، اور مشہوری حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہے، اور حکومت حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہے۔ مولا کی کامیابی کس میں ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، لیکن میں فرمایا سارے انسان نقصان میں، سارے انسان گھاٹے میں، سارے انسان وہ نقصان میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ دو چیزیں آج میرے دوستو، اللہ آپ کو مبارک کرے اس مقام پہ آنا، اللہ ان کو مبارک کرے اس محفل کو سجانا۔ آئیے اس محفل کی وساطت سے دو چیزوں کو اپنے اندر سمونے کا تہیہ کر لیجئے۔ اللہ نے فرمایا جس میں ایمان آ گیا، جس میں عمل صالح آ گئے، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ ایمان اور عمل صالح۔ میں پھر وقت کی تنگی کا شکوہ گناہ ہوتے ہوئے آگے بڑھوں۔ اگر ایمان پر گفتگو کروں نا تو بہت لمبی بھی ہے، اور اگر مختصر کروں تو صرف اتنی بات عرض کروں، ایمان یہ ہے آنکھ بند کر کے میرے حضور کو مان لو۔ سبحان اللہ۔ ایمان یہ ہے آنکھ بند کر کے میرے حضور کو مان لو اور کہہ لو میرے آقا اگر میری عقل میں آپ کی بات نہیں آتی نہ آئے، اگر میرے فہم میں آپ کی حدیث نہیں آتی نہ آئے، میرے آقا میری عقل غلط ہو سکتی ہے، میرا فہم ناقص ہو سکتا ہے، میرا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرے حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لیکن ایک مثال آپ کو سنیں، آپ سب کو عقیدہ ہے جب قبر میں مسلمان جاتا ہے یا غیر مسلم جاتا ہے، بتائیے وہ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ بتائیے وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا؟ کیا آپ کا مشاہدہ یہ نہیں ہے کہ یہ تو مردہ ہو گیا، یہ تو ہل بھی نہیں سکتا، یہ تو بیٹھ بھی نہیں سکتا، یہ تو کلام بھی نہیں کر سکتا، اس کو تو نہلایا بھی آپ نے، اس کو تو غسل بھی آپ نے کیا، اور اس کو تو کفن بھی آپ نے پہنایا؟ لیکن یہ کیا عقیدہ ہے، یہ کیا سوچ ہے کہ جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا، جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنائے، کفن پہنایا، جس کو ہم ایک مٹی کے گڑھے میں دفنا کے آگے آتے ہی ہم نے کہہ دیا وہ اٹھ گیا ہوگا، سبحان اللہ، وہ بولتا ہوگا، اور صاحبہ اس میں جان پڑ گئی ہوگی۔ اب یہاں سے سوچئے، مجھے بتائیے نا عقیدہ ہے کہ نہیں آتا؟ یہ جو ایمان ہے کہ نہیں؟ قبر میں بندہ بولتا بھی ہے، قبر میں بندہ اٹھ کے بیٹھتا بھی ہے، لیکن مجھے بتائیے جب آپ کے اندر ایمان آ گیا، آپ نے سوچ لیا، آپ نے ٹھان لیا، اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ساری دنیا بھی یہ کہہ دینا کہ نہیں اٹھتا تو ہم کہیں گے نہیں اٹھتا ہے، ہم کہیں گے نہیں بیٹھتا ہے، ہم کہیں گے نہیں بولتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ آپ کا مشاہدہ اس کے الٹ نہیں ہے، آپ کا علم اس کے الٹ نہیں ہے، آپ کا فہم اس کے الٹ نہیں ہے، آپ کی فراست اس کے الٹ نہیں ہے، آپ کا تجربہ اس کے الٹ نہیں ہے۔ صاحبو یہ ہے وہ مقام۔ آج میں صرف آپ کو ریکال کرنے کا درس دوں گا کہ یاد کیجئے آپ کا مشاہدہ کچھ بھی ہے، لیکن آپ کہتے ہو نہیں جو بات میرے حضور نے کہی ہے وہ سچی ہے، سبحان اللہ، جو بات میرے حضور نے کہی ہے وہ سچی ہے۔ ہمارا مشاہدہ نہیں مانتا، نہ مانے، لیکن میرے حضور نے کہہ دیا وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، مان لیا بیٹھتا ہے، مان لیا کہ بیٹھتا ہے۔ ایسے ایک اور بات کروں کہ یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ پتہ نہیں سائنس یا پتہ نہیں عقل یہ بات نہیں مانتی حضور کی، نہیں، اصل میں بات یہ ہے جارج برنارڈ شاہ، اس نے غالباً یہ کہا تھا کہ میں نے اتنی ترقی کی
لیکن میری مثال ایسی ہے جیسے دریا کے کنارے سمندر کے کنارے گھونگے ہوتے ہیں، تو میں ایک سپی ایک گھونگا پکڑوں اور میں کہوں میں کتنا بڑا سائنسدان، میں کتنا بڑا ادیب اور میں کتنا بڑا عالم و فاضل ہو گیا، لیکن میرے سامنے سمندر بڑا ہو کہ اس میں گھونگے بھی ہیں، اس میں سپیاں بھی ہیں، اس میں ہیرے جواہرات بھی ہیں، گویا وہ کہتا ہے کہ میرا علم اس کائنات کے آگے صرف ایک بچے کی مانند ہے جو ایک سپی پکڑ لے۔ آئیے میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ میں نے چند دن ہوئے ایک آرٹیکل پڑھا، سائنس کا آرٹیکل تھا، ڈی این اے کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، آج کل بہت استعمال ہوتا ہے، اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا، صرف آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، اشارہ کرنا چاہوں گا، اس نے لکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ڈی این اے میں یہ بات اس وقت لکھی ہوتی ہے کہ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی۔ چلیں آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے کوئی بات نہیں، لیکن اتنی بات حضور کی حدیث تو یاد آتی ہے نا۔ میرے حضور نے فرمایا تھا بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، جا لکھ دے اس کی عمر کتنی ہے، جا لکھ دے اس کا رزق کتنا ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حضور نے 1500 سال پہلے جب ڈی این اے کا نام بھی نہیں تھا، میرے حضور نے بتا دیا ماں کے پیٹ میں بچے کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، بچے کی عمر لکھ دی جاتی ہے، بچے کا رئیس لکھ دیا جاتا ہے۔ آج سائنس نے کہا اگر دیکھنا چاہتے ہو ڈی این اے میں دیکھ لینا، اگر تمہاری سائنس ترقی کر لے تو تمہیں محمد مصطفیٰ کا قول سچا نظر آ جائے گا۔ سبحان اللہ، اس کا قول سچا نظر آ جائے گا۔ مسلمانوں میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے، کبھی تصور نہ کرنا کہ شاید سائنس نے ترقی کرنی ہے، شاید سائنسدانوں نے ترقی کرنی ہے، اور شاید آج کے دور میں علم نے ترقی کرنی ہے۔ خدا کی قسم سائنس جب اپنی پیک پہ پہنچے گی اسے میرے حضور کے طلبے ہی نظر آئیں گے، اسے میرے حضور کے نالین ہی نظر آئیں گے۔ والعصر، سارے زمانے کی قسم، سارے زمانوں کی قسم، ساری تاریخ انسانیت کی قسم، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کے غلام ہو جاؤ، حضور کی غلامی اختیار کر لو۔ اور میرے آخری جملے اور میرا لیسن آپ کے نام اب ٹھان لیا۔ دیکھو جی، کل میں نے انٹرنیٹ پہ وہ فیس بک ہے یا واٹس ایپ پہ پڑھا، کسی نے بھیجا کہ جی سب سے سونی صورت اس کی ہے، کیوں جی سب سے سونی صورت کہ محمد مصطفیٰ کی، سب سے سونی صورت محمد مصطفیٰ کی، جس اینگل سے بھی دیکھو آپ کو حضور اونچے ہی نظر آئیں گے۔ حسن کے اعتبار سے دیکھ لو، آپ علم کے لحاظ سے دیکھ لو، آپ فضل کے لحاظ سے دیکھ لو، آپ رحمت کے لحاظ سے دیکھ لو، آپ صاحب اکرام کے لحاظ سے دیکھ لو، آپ مقام کے لحاظ سے دیکھ لو، آپ مرتبے کے لحاظ سے دیکھ لو، جس اینگل سے دیکھو گے حضور آپ کو اونچے نظر آئیں گے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم پوسٹ بھی کرتے ہیں کہ سب سے سونی صورت حضور کی ہے، ہم آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں سب سے سونی صورت حضور کی ہے۔ اب ذرا ناراض نہ ہونا، اس بات پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میرا کام ہے کنوے کر دینا، اگر سونی صورت حضور کی ہے تو حضور جیسی صورت بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نرم انداز سے میں درخواست گزار ہو کے عرض کر رہا ہوں، میں آپ کے آگے صاحب نیچے سب جھکا کے بات کر رہا ہوں، میں خطیب بن کے بات نہیں کر رہا، میں عالم بن کے بات نہیں کر رہا، خدا کی قسم میں فقیر بن کے، میں سوالی بن کے آپ کے آگے عرض کر رہا ہوں۔ صاحب اگر مانتے ہو حضور کی صورت سونی ہے تو تھوڑی سی تو کوشش کرو نا کہ حضور جیسی صورت بنا لو، اپنی صورتوں کو تراش حضور جیسی کر لو، تاکہ کل قیامت والے دن یا قبر میں جب تم حضور کے سامنے آؤ اور کچھ نہ بھی ہونا تو اتنا تو کہیں حضور ہم نے شکل تو آپ جیسی بنانے کی کوشش تو کی ہے نا، ہم نے صورت تو آپ جیسی بنانے کی کوشش کی ہے، اعمال ہم جیسے نہیں، اس میں ایک اور بات اس کا بیس یاد ہے، اعمال ہمارے تو ہو نہیں سکتے نا جیسے اللہ والوں جیسے اعمال ہمارے نہیں ہو سکتے،
لیکن اس پہ آپ کو خوشی ہوگی حضور کی حدیث سن کے۔ میں حضور نے فرمایا وہ بندے جن کے اعمال ان جیسے نہیں ہو سکتے جن سے یہ محبت کرتے ہیں، جن سے یہ محبت کرتے ہیں ان جیسے اعمال نہیں بھی ہو سکتے۔ میں حضور نے فرمایا گھبرانا نہیں، تم محبت کرو، اللہ تمہیں ان سے قیامت والے دن ملا دے گا، سبحان اللہ، تمہیں ملا دے گا۔ آج اگر تم حضور سے محبت کرو، آج اگر تم اللہ والوں سے محبت کرو تو فکر نہ کرنا آج یہاں مل کے بیٹھ کے حضور کا ذکر کرتے ہو، وہاں بھی حضور کو دیکھ کے نہ کرو، وہاں بھی حضور کو سامنے دیکھ کے حضور کا ذکر کرو گے۔ میرے دوستو آؤ میرا آخر جملہ، بلکہ آخر جملہ میں کیا کہوں، علامہ اقبال ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے، حضور کی ہو جاؤ اس دور میں نا یہ وقت جو ہے انتہائی نازک وقت ہے۔ میں خدا کی قسم اگر میں دکھا سکتا تو آپ کو اپنا دل چیر کے دکھاتا کہ اس وقت جو لوگ دین سے محبت کرنے والے ہیں کتنے پریشان ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں بارش کے قطروں کی طرح فتنے نمودار ہوں گے، آج فتنے نمودار ہو رہے ہیں، اور یہود جو ہے وہ ٹھان کیا، اس نے وہ پہچان کیا کہ امت مسلمہ کی تباہی کیسے ہو سکتی ہے، اور وہ وقت جو حضرت امام مہدی کا قریب ہے، اور اس وقت کو ہمیں حضور کی آل سے دور کر رہے ہیں۔ میں جگہ جگہ جدھر بھی جاتا ہوں یہ کہتا ہوں آج دو دھڑے ہی ہیں، یا حسینی دھڑا ہے یا یزیدی دھڑا ہے، تو خدا را حسینی بن کے زندہ رہو اور حضور کی آل رسول، حضور کی آل کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ۔ ان کے ساتھ جب مل گئے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی شیطان آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔